تم نے مبدی حیات کو قتل کیا، تاہم خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ مالی آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 3 باب 13 سے 15 اور 17 سے 19 آیت مقدسہ۔ اس وقت پطرس نے لوگوں سے کہا، اے اسرائیلی مردو، یہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا ہے، جسے تم نے پکڑوا دیا اور پلاطس کے حضور انکار کیا جب اس نے اس کو چھوڑ دینے کا قصد کیا۔ ہاں، تم نے اس قدوس اور صدیق کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی ہماری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر مبدی حیات کو قتل کیا، جسے خداوند نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس کے ہم گواہ ہیں، اور اس کے نام پر ایمان ہونے کے سبب سے اس کے نام نے اس شخص کو مضبوط کیا ہے جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو، اور اس ایمان نے جو اس کی طرف سے ہے تم سب کے روبرو اسے یہ کامل صحت بخشی ہے۔ اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا، جیسے تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب انبیاء کی زبانی پیشن گوئی کی تھی، یعنی کہ میرا مسیح دکھ اٹھائے گا، اس نے انہیں اسی طرح پورا کیا۔ بس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 4 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ جب میں پکاروں تو میری سن، اے میرے خدائے عادل۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی ہے، مجھ پر رحم فرما اور میری دعا قبول کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ یہ جان لو کہ خداوند اپنے برگزیدہ کو عجیب بناتا ہے۔ جب میں اسے پکاروں گا تو خداوند میری سن لے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ بتھیرے کہتے ہیں کہ کون ہم کو نیکی دکھائے گا۔ اے خداوند، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ میں لیٹ کر اسی وقت سلامتی سے سوتا ہوں، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے چہرے کا نور مجھ پر جلوہ گر فرما۔ وہ ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ہے، فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط 2 باب اس کی 1 سے 5 آیت مقدسہ۔ اے میرے بچوں، میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو تو باپ کے پاس ہمارا ایک وکیل ہے، یعنی یسوع مسیح الصدیق ہے، اور وہ ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ہے، فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہچان لیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں اسے پہچانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور سچائی اس میں نہیں، مگر جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، فی الواقعہ اس میں خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 24واں باب 35 سے 48 آیت تک۔ یوں لکھا ہوا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس وقت شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑتے وقت یسوع کو پہچانا۔ اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلام، مگر وہ گھبرا گئے
اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں، مگر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک کتلہ اس کو دیا۔ اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔